السلام علیکم جی. حکومت نے درخواستیں کیں، اصلی حکومت نے درخواستیں کیں، ہدایات جاری کیں، نوکریاں ختم کروائیں، نئی کسی بھی ممکنات کے اندر سے گیٹ بند کروائے. پارٹی اب پچھلے دنوں یہ کہی ہوئی تھی ہے، اور اس نے کہا کہ سر ہم آپ کو اپنے ٹی وی میں ایز اے تبصرہ نگار رکھنا چاہ رہے ہیں. تم نے ہنس کے کہا کہ میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، انکار آپ کی طرف سے ہوگا. اس نے کہا سر سیٹھ نے بھیجا ہے، میں تبھی آیا ہوں آپ کے پاس. میں نے کہا جا. میں انہیں کہیں جی وہ آنے کو تیار ہیں، اور اب اس پارٹی نے ہمیں نظر نہیں آنا کم از کم اگلے کو 6 مہینے نا. ہاں تو خیر اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ سب کچھ کروایا گیا، لیکن جو بات خاکسار نے کہی تھی پہلے دن، ان کے آنے کے پہلے دن جو بات کہی تھی، بڑے بڑے لوگ اپنی جگہوں سے گھوم گئے اور ہل گئے. میں اپنی جگہ پہ اس وقت بھی ویسے ہی کھڑا تھا جیسے آج کھڑا ہوں. آپ کو لیٹ پتہ چلا ہوگا کہ ایک مرد کلندر جو ہے وہ اس بات پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن میں اس دن سے کھڑا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ پاکستان کا جی ڈی پی تباہ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ اکانومی کیا ہے. آپ کو تو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، اور فرق سلیم جیسے لوگوں نے پڑھایا ہے. آپ کو تو مختلف لوگوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ قرضہ لے کے جی ڈی پی بڑھائی جا سکتی ہے. میں سر معافی مانگ کے عرض کر رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو بیسکس کا بھی نہیں پتا سر، اس لیے آپ کو گمراہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے سر یہ بھی تو ایک جعل سازی ہے نا کہ 6 کروڑ روپے مبلغ کا جو فلیٹ ہے اس کو ہم نے پتہ نہیں کتنے 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 ملین اور بلینز کا بنا دیا یار. 6 کروڑ پاکستانی کا فلیٹ جو تھا ایون فیلڈ والا وہ ایڈجسٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں آپ نے اس کا کیا بنا دیا. سر آپ کو ملین اور بلین کے فرق کا ہی نہیں پتا. لیکن وہ دور تھا جب کہا جا رہا تھا کہ پازیٹیو رپورٹنگ کر دیں. ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے. اس کے بعد اب دیکھیے گا کیا ہو گیا. پتہ نہیں کتنے گئے وہ صاحب. سنا اسلام آباد میں پنڈی میں ہی کہیں پائے جاتے ہیں. وہ بھائی جان 6 مہینے شروع ہونے لگا جی، حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب تو سعودی عرب سے فطرانہ اور زکوٰۃ پہ بات آ گئی ہے سر. ٹھیک ہے، فطرانہ اور زکوٰۃ پہ ہم تو غریب قوم گزارا کر لے گی، آپ کے نئے پاپا جان نہیں بنیں گے سر. اس لیے میں گستاخی کی، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے عرض کر رہا ہوں. ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ سر آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور ہمیں کس نے سچ ثابت کیا ہے؟ جناب شوکت ترین صاحب. ٹھیک ہے، شوکت ترین صاحب اب فرماتے ہیں کہ کام ہے تو اس طرح نہیں چلے گا. انہوں نے تو تباہی پھیر دی ہے 3 سال کے اندر. اگر ہم 4% تک جی ڈی پی نہ لے کے گئے تو ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کی اپروول سے، آپ کے ٹھپے سے آئے ہیں سر. یہ بات ہم آپ کو اس وقت سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اکنامک ڈیزاسٹر کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے. یہ ساری عمر اس نے مانگ کے کھایا ہے، ساتھیوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے ہر حوالے سے. اور جب میں کہہ رہا ہوں ہر حوالے سے تو ہر حوالے سے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس نے اس پہ احسان کیا زندگی میں کبھی ایک پائی کا بھی اس کو اس نے ڈسنے سے باز نہیں آیا. ٹھیک ہے، ماجد خان سے شروع ہو جائیے، وہ خیر ہمارے سامنے آ گیا نا. اس کے بعد کسی بندے نے بھی دیا ہے، اگر شوکت خانم کو بھی 4 پیسے دیے ہیں تو اس کے پیٹ میں اس نے ٹانکے ضرور لگوائے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو بات سر المائدہ نے کہی، اور آپ نے اس کا بنا دیا ڈان لیکس. اب وہ بات خود کہہ رہے ہیں سر آپ. سملرلی جو بات خاکسار نے عرض کی تھی، اور اس وقت عرض نہیں کی تھی جب گزشتہ حکومت تھی، اس وقت عرض کی تھی جب آپ کی حکومت آ چکی تھی. اور وہی بات جو ہے وہ آج شوکت ترین نے کہی ہے. اور انہوں نے مطلب کہ وہ جو ہے، اور شوکت ترین کی بات کے اوپر خاموشی کیوں ہے، کیوں نہیں کہی جا رہی؟ آپ کو پتہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ پاکستان کا ایسا بھی ہے جہاں پہ ملازمین کو ہر پروموشن کے ساتھ پلاٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اس بات کو نوٹ کیا جائے کہ ایک بندہ 8 پلاٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا باہر کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو اس کے لیے تو اکانومی تباہ و برباد ہو گئی نا. اس کا تو باہر کوئی نہیں ہے. وہ اس نے 1 پلاٹ خرید کے اگلے 4 پلاٹ اور روکنے تھے. ٹھیک ہے، کوئی 8 کی فائلیں اٹھانی تھی، تو وہ اگر 1 پلاٹ بکے گا تو اگلے 8 کی فائلیں اٹھائے گا نا. تو نہیں ہے گاہک مارکیٹ کے اندر نہیں ہے. کتنی دیر آپس میں خرید و فروخت کر کے اسپیکولیٹ کر کے
ایٹ دا اینڈ تو اصل کسٹمر کے پاس جانا ہوتا ہے نا، ورنہ پرائس نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک دفعہ آئی نہیں ہے، دوسری دفعہ پھر سپائرل شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر اس سپائرل کے اندر آپ 10 سے 20% ریئل کسٹمر نہیں ڈالیں گے یا ریئل کسٹمر نہیں آئیں گے تو یہ سپائرل پھر ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. اینی ہاؤ سر، ہم نے جو باتیں اس وقت عرض کی تھیں آج وہ آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے یہی باتیں سننی تھیں تو ہم پہ اتنی کرم نوازی کیوں کی تھی؟ بس اتنا کا عرض کرنا تھا. اکانومی جو ہے اس کے لیے بہت بڑے ڈیسیژن کرنے پڑیں گے. وہ والے بڑے ڈیسیژن نہیں جس کے نتیجے کے اندر غریب کا مزید رگڑا نکل جاتا ہے اور مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. وہ ڈیسیژن جس کے بارے میں بات کرنا بھی اس وقت مملکت خداداد میں کفر ہے، وہ ڈیسیژن کرنا پڑیں گے اور ان کا وقت آ گیا ہے سر. ہاں، اس لیے ان ڈیسیژن کے، اور خدا کرے کہ وہ ڈیسیژن ہم کر کے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ریوائیو کر لیں. ٹھیک ہو گیا. خیر جی، ایک کلیریفیکیشن تھی آج کے ویلاگ کے اندر، وہ بھی کر دی جائے. اب پتہ نہیں یہ اپلوڈ کب ہوتی ہے، لیکن ایک کلیریفیکیشن تھی. وہ جو ہم نے ویلاگ کیا تھا نا، وہ جوید چودھری صاحب والا اور طلعت حسین صاحب والا، اس کے بارے میں جو پارٹیسپینٹ تھے ان کے بارے میں کوئی ہم سے ان گارڈڈ ورڈز چلے گئے کہ وہ وہاں پہ، حالانکہ ہم نے طنز کیا تھا، تنزیہ طور پہ کہا تھا کہ وہ تو مجہول العقل لوگ تھے. تنزیہ طور پہ کہا تھا کہ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی، ورنہ وہاں پہ جو گئے تھے لوگ. اب میں نے ان سے بھی عرض کیا آپ دوبارہ سن لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں دوبارہ سن لیتا ہوں. میں نے کہا سرکیزم ہے، سرکاسٹک موڈ کے اندر کہا گیا ہے، تنزیہ طور پہ کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی. اس محفل کے اندر کرٹیکل کوشچن ہوئے تھے. بس دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نوٹ رکھیے گا. ایک تو پاکستانی صحافت کے جو اس وقت امام بنتے ہیں نا، وہ مسلسل خاموشی کی صورتحال میں وہاں پہ بیٹھے رہے تھے اور شاید ان کی زبان تالو کو چپک گئی تھی. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور باہر نکل کے اس بات پہ بڑی خوشی اور اطمینان کا سوال اظہار کیا کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. ایک تو یہ بات انہوں نے نوٹ کروائی ہے ہمارے اس عزیز دوست نے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کرٹیکل کویسچن ہوئے تھے اور انہی کرٹیکل کویسچن کے اندر منیزے کا بھی تھا جنہوں نے ابصار عالم صاحب کے بارے میں پوچھا تھا، اور انہی کرٹیکل کویسچن کے اندر اور بھی تھا. بلکہ انہوں نے کہا کہ مور اور لیس جو تھا، ٹی ایل پی کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، مور اور لیس جو تھا وہ اس کا جو ماحول تھا، اگر آپ کہیں تو 40% کرٹیکل کویسچن تھے، 60% جو تھے وہ تھے دوسرے سوالات. تو بہرحال ان کا جو کلیریفیکیشن تھی، جتنی کہ ہم، ویسے تو انہوں نے بہت کچھ شیئر کیا، لیکن جتنی کہ ہم اپنی سلامتی کے ساتھ آپ تک پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا دی ہے. سوچ میں ہی رہا تھا کہ نشر وہ ساری 40% کروائی جا رہے ہیں، اگر 60% کا 1% بھی باہر آ گیا تو ایتھے تو کئی دے ڈھانکے لگ گئے. اس لیے بھائی جان، میرے بھائی کی کلیریفیکیشن آ گئی، بہت پیارا بھائی ہے، مجھے بہت رسپیکٹ ہے میری ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ میں ان کو کلیریفیکیشن کر دوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.